Welcome to Ilmadeen channel. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کانسٹیٹیوشن کلب دہلی کے اس لان سے آپ سبھی حضرات سے مخاطب ہوں۔ آج کا دن تاریخی دن ہے، اور یہ تاریخی دن اس لیے ہے کہ وجود باری پر جو آج مناظرہ ہوا ہے، جو آج ڈیبیٹ ہوئی ہے، اور بہت ہی سویلائز انداز میں، بہت ہی اکیڈمک انداز میں، اور دنیا نے دیکھا کہ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ تمام کے علم میں ہے، آج 20 دسمبر 2025 کو دہلی میں ایک ڈیبیٹ ہوا۔ مفتی شمائل ندوی صاحب دامت برکاتہم اور جاوید اختر صاحب، ان دونوں کے درمیان مفتی شمائل صاحب ندوی دامت برکاتہم بہت بڑے عالم دین ہیں ماشاءاللہ۔ تقریباً 2 گھنٹے دونوں کے درمیان بحث و مباحثہ اور ڈیبیٹ ہوا اس عنوان پر کہ کیا خدا موجود ہے، ڈز گاڈ ایگزسٹ۔ اس عنوان پر طویل بحث و مباحثہ ہوا۔ الحمدللہ ہم مفتی شمائل ندوی صاحب کو مبارکبادی دیتے ہیں، اور اسی طرح اسی مجلس میں مفتی یاسر ندیم الواجدی بھی موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ دونوں کی عمر میں برکت نصیب فرمائے اور دین کے اس کام کو اور اللہ تعالیٰ ان سے لیتا رہے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے مفتی شمائل ندوی صاحب کے وہ دلائل ذکر کرنا چاہوں گا مختصر انداز میں۔ سر آپ کی بات آ گئی، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ ڈیسائیڈ کریں گے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، یہی ہے میجورٹی ڈیسائیڈ کرے گی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ ارے بھائی بالکل۔ میجورٹی اگر یہ کہے کہ نازی جرمنی کے ساتھ جس طرح میجورٹی تھی کہ جینوسائیڈ کرنا صحیح ہے، آپ جسٹیفائی کریں گے؟ یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی چیز کے اچھے اور برے ہونے کے لیے لوگوں کی میجارٹی کو دیکھا جاتا ہے، کہ لوگوں کی کثرت اگر کسی چیز کے اچھے ہونے کی ہو تو وہ چیز اچھی ہے، اگر لوگوں کی کثرت اس بات پر متفق ہو جائے کہ وہ چیز بری ہو تو وہ چیز بری ہے، جبکہ یہ بالکل غلط ہے۔ تو یہاں اس جگہ حواس باختہ اور لاجواب ہو چکے۔ مفتی شمائل ندوی صاحب دامت برکاتہ نے عقلی دلیل دی کہ یہ دنیا کائنات اور جو بھی موجود ہے یہ ممکن الوجود ہے، اور جب یہاں کی ہر چیز ممکن الوجود ہے تو ایسی صورت میں اس ممکن الوجود کے لیے ایک ایسے وجود کا ہونا ضروری ہے جو یہ ساری کی ساری چیزیں اس پر منحصر ہو، اور سب اس کی محتاج ہوں، وہ کسی کی محتاج نہ ہو، اور اسی کے ذریعے سے ان تمام چیزوں کا وجود ہوا ہو، اس کا وجود کسی پر منحصر نہ ہو۔ یہ بھی بتایا کہ سائنس صرف مادی چیزوں کے بارے میں بتا سکتا ہے، خدا کے وجود کے بارے میں اور خدا کے بارے میں سائنس بتا نہیں سکتا۔ اس ڈیبیٹ میں یہ بھی بات آئی کہ شر کا پیدا کرنے والا کون ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں برائی موجود ہے، تو دنیا میں اس برائی کو کس نے پیدا کیا؟ تو حضرت نے بتایا کہ برائی کا پیدا کرنے والا برا نہیں ہوتا، بلکہ برائی کو کرنے والا برا ہوتا ہے۔ جیسے استاد اگر سلیکشن میں 4 چیزیں دے اور ایک صحیح ہو 3 چیزیں غلط ہو، تو یہ غلط چیزیں دینے والا برا نہیں ہوتا، سلیکٹ کرنے والا برا ہوتا ہے۔ برا کا مطلب اگر غلط سلیکٹ کرے گا تو وہ فیل ہو جائے گا۔ کسی نے چھری کو بنایا، چاقو کو بنایا، اور کسی نے اس چھری کے ذریعے کسی کا مرڈر کر دیا، تو چھری بنانے والا برا نہیں ہے، بلکہ اس کا استعمال غلط کرنے والا غلط ہے۔ الغرض ملحد یہ خدا کو نہیں مانتے اور آخرت کو نہیں مانتے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا ظلم ہوتا ہے۔ اگر ایک انسان نے 10 لوگوں کا قتل کیا، اسے بھی قتل کر دیا گیا، تو ایک انسان کا درد اسے محسوس ہوا، 9 لوگوں کی اس نے جو جان لی، اور اس کا درد قیامت کے دن مرنے کے بعد ہی آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ضرور دیں گے۔ آخرت میں ہر ظلم کا بدلہ دیا جائے گا۔ جاوید اختر صاحب نے کہا کہ نیچر میں ظلم ہی ظلم ہے، شیر ہرن کو کھاتا ہے تو شیر کو سزا نہیں ملتی۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ نیچر میں رحم ہے ہی نہیں۔ اس کے ذریعے ثابت کرنے لگے خدا میں بھی رحم نہیں ہے۔ اسے لوگوں کو غزہ کے مسلمان اب یاد آتے ہیں اور یہ سمجھ بیٹھتے ہیں غزہ کے مسلمانوں کے مرنے کو لے کر یہ اپنے ملحد اور الحاد کو ثابت کر دیں گے۔ اپنے بچوں کو مارا گیا جب ان کی آواز نہیں اٹھی، اگر خدا آ بھی جاتا اور بچوں کی مدد بھی کر دیتا تب بھی یہ لوگ خدا کو نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبْلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر ہم فرشتوں کو نازل کر دیں، كَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، قبروں سے مردے اٹھ کر بات کرنے لگیں، سب کو ان کے سامنے لا کر پیش کر دیا جائے، تب بھی یہ خدا کو نہیں مانیں گے۔ مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا۔ ایسے لوگوں کو بھوک سے مرنے والے بچوں کی یاد آ رہی ہے، غزہ کے مسلمانوں کی یاد آ رہی ہے۔ شمائل ندوی صاحب غزہ کے بارے میں ذکر کرتے کرتے کہے کہ غزہ مسلمانوں کا ہے، فلسطین یہ مسلمانوں کا ہے، اسرائیل یہ مسلمانوں کا ہے۔ مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ کتنی بڑی جرأت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ آپ نے اپنی باتیں رکھی ہیں۔ غرض جاوید اختر صاحب ان کا پورا زور عقل پر اور مذہب پر اور مسلمانوں کو بدنام کرنے پر اور بے بنیاد دلیل، نہ سر نہ پیر، اس طریقے سے ان کے باتیں رہی
اور مفتی شمائل ندوی صاحب مدے پر رہے اور الحمدللہ بہترین انداز میں اپنی بات کو انہوں نے رکھا. چاہتے ہیں کہ پھر سے اس طریقے کے ماہرین علماء کے ذریعے سے ڈیبیٹ ہوں. جاء الحق و زہق الباطل، جب حق آتا ہے تو باطل بھاگ جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو مرتے دم تک دین پر جمے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے نوجوانوں کو اللہ پر یقین نصیب فرمائے، ایمان اور دین پر چلنے کی کوشش کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. يا الله يا رحمن يا رحيم